اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوکہ، فریب اور حرام خوری کا وبال۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز اور ناحق طور پر کھانے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی تجارت یا باہمی رضامندی سے وجود میں آیا ہو۔ علماء اکرام نے ناحق طریقے سے مال کھانے کے ضمن میں بے شمار صورتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ڈکیتی، چوری، رشوت، سود، جوا، غصب، خیانت، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی، مال یتیم میں خرد برد اور جھوٹی قسم سے حاصل کیا گیا مال، یہ سب سر فہرست ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے حالانکہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے اور اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے اور اس کا کپڑا حرام کا ہوتا ہے اور اس کی غذا حرام کی ہوتی ہے، پھر ایسے آدمی کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانے کو پاک کرو، اللہ کی قسم جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کا بدن حرام مال سے بڑا ہو تو اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 درہم کا لباس خریدا لیکن اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک یہ لباس اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ میں خاک ڈال لینا اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص حرام مال اپنے منہ میں ڈالے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے حرام مال جمع کیا پھر اس میں سے زکوٰۃ یا صدقہ دیا تو اس کو اس صدقہ دینے یا زکوٰۃ دینے کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا اس کو اس کا وبال ہوگا، گناہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو فرمایا، تم ایسا کام کر رہے ہو جس سے پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی سے قحط پڑ جاتا ہے، جس طرح زنا کی کثرت سے طاعون مسلط ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، اور دھوکہ اور فریب دونوں دوزخ کی آگ میں لے جانے والے کام ہیں۔ حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت میں اپنے ایک شریک کے پاس ایک کپڑا بھیجا اور بتایا کہ کپڑے میں عیب ہے، خریدار کو عیب سے آگاہ کر دینا۔ اس نے وہ کپڑا فروخت کیا لیکن خریدار کو عیب بتانا بھول گیا۔ امام ابو حنیفہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس نے کپڑا تو فروخت کر دیا ہے مگر عیب نہیں بتایا تو انہوں نے وہ ساری رقم جو انہیں موصول ہوئی تھی وہ صدقہ کر دی۔ اس کی قیمت 3000 درہم تھی جو انہوں نے صدقہ کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن سے زیادہ غلے کو روکا
تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص شدید ضرورت کے وقت غلے کو روکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جذام اور افلاس میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خریدار اور فروخت کنندہ جب تک وہ سچ بولتے ہیں تو اس میں برکت ہوتی ہے، جب کچھ چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دھوکہ، فریب اور حرام خوری کے وبال سے محفوظ رکھے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔